फैज़ हमीद के साथी मुज़ाहिर नकवी के साथ क्या हुआ जी? उसकी मुबैना करप्शन साबित हुई जुडिशल कमीशन में। उसको बार बार बुलाया गया, बार बार मौका दिया गया। जब सबूत सामने आया उसने रिज़ाइन दे दिया। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी असूलों की खातिर लड़ा, आइन और पार्लियामेंट की खातिर लड़ा, अदलिया की खातिर लड़ा, उसकी इज़्ज़त बहाल हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ खबरें। आज नाज़रीन 3 हैं जिन पे मैंने बात करनी है, और मैंने आपको बताना है कि सज्जाद बरकी साहब हैं, अमेरिका में हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने किस किस को अब नई धमकियाँ दे दी, और उन्होंने जो काम इमरान खान की हमायत में कराने की कोशिश की वो उल्टा कैसे पड़ गया। फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को बहाल कर दिया गया है, उनको रिटायर्ड जज के तौर पे तस्वर किया जाएगा, और उनकी तमाम मरात बकाया जात उनको अदा किए जाएंगे। यानी फैज़ हमीद, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा गट्स जोड़ के नतीजे में जो गलत फैसला हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया। सनम जावेद साहिबा को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हैं वो अपनी पार्टी के लिए, और अब देखते हैं कि वो सेनेटर मुंतखब हो पाती हैं या नहीं। सबसे पहले मैं आऊँगा, डोनाल्ड ट्रम्प का मामला बड़ा ज़ेर बहस है पाकिस्तानी मीडिया में भी, अमरीकी मीडिया में भी। वहाँ एक साहब हैं जो बानी पीटीआई के, आप समझ लें तर्जमान हैं, एडवाइज़र हैं खान साहब के, सज्जाद बरकी साहब हैं। उनकी एक तंजीम है FARA, वो रजिस्टर्ड है वहाँ पे, फ़ंड रेजिंग करती है पीटीआई के लिए वहाँ से, और उनकी फ़ंड रेजिंग के हवाले से कुछ मुबैना तौर पे ख़बरें भी चल रही हैं गड़बड़ की भी। वो ख़बरें शाया होने के बाद उन्होंने वहाँ पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं अज़ीम मियाँ साहब ने एक रिपोर्ट की अपनी खबर, मैं उसी को कोट करूँगा। हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और कई दहाइयों से अमेरिका में मुकीम हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक बड़े मीडिया हाउस के लिए, और मैं जब अमेरिका जाता हूँ उनसे हर बार मुलाकात होती रहती है। तो अज़ीम मियाँ साहब ने अपनी ख़बर में ये लिखा है कि पीटीआई अमेरिका की भी पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़ियों को धमकियाँ। बानी पीटीआई के देरीना साथी और अमेरिका में बानी पीटीआई के फोकल पर्सन सज्जाद बरकी ने पाकिस्तान के मीडिया और सहाफ़ियों को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि वो सज्जाद बरकी और आतिफ खान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा शाया कर रहे हैं, लिहाजा वो इनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगे। उन्होंने ये वाज़े नहीं किया कि वो पाकिस्तानी मीडिया में शाया होने वाली ख़बरों पर अमरीकी अदालतों से रुजू करेंगे या पाकिस्तान के अंदर आके केस फाइल करेंगे। उन्होंने वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने किसी मीडिया हाउस का पाकिस्तानी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया में, हाँ ये नाज़रीन 1-2 दिन से ये चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया में आ रही थी। फिर अज़ीम मियाँ साहब ने अपनी ख़बर में ये भी लिखा कि सज्जाद बरकी जो हैं वो ये दावा करते हैं कि अमरीकी कांग्रेस की सब कमेटी जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प को पेश होना पड़ा और वहाँ बड़ी समात हुई, तो उन्होंने अब वो कह रहे हैं कि ये खान साहब के हक़ में वो और भी बड़ी कैंपेन चलाएंगे और उन्हें रिहाई दिलवाएंगे। बड़ी अच्छी बात है जी, ये उनका राइट है। लेकिन वहाँ एक शख्स थे, अकबर हुसैन उनका नाम बताया जा रहा है, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जज्बात में आके पाकिस्तान की फ़ौज और आला अफसरान के हवाले से इंतहाई गलत ज़बान भी इस्तेमाल की थी, वो भी रिपोर्ट हो चुकी हुई है। तो ये सारी सूरत हाल है। ये सज्जाद बरकी साहब जो हैं ये टेक्सास में रहते हैं, और अपनी मेज़बानी और घोड़े पालने के हवाले से बड़े मशहूर हैं। ये इनका मामला है। पाकिस्तानी मीडिया में हाल ही में ख़बरें शाया हुई हैं कि सज्जाद बरकी और आतिफ खान जो हैं इन्होंने वहाँ फ़ंड रेजिंग की थी, और उसमें भी गड़बड़ हुई है मुबैना तौर पे। वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं सज्जाद बरकी साहब, तो रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनका मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हूँ। ये तो था उनका मामला।
اب معاملہ ہے ناظرین اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، سینٹ کا میں ذکر کرتا چلوں، پھر میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کے معاملے پہ آؤں گا۔ سینٹ کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے صنم جاوید ہیں پی ٹی آئی کی کارکن ہیں، بڑی سرگرم، جیل میں ہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے باعث، ان کے کاغذات مسترد کر دیے تھے۔ آج الیکشن ٹریبیونل نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ الیکشن لڑے، اور بڑی خوشائند بات ہے۔ پھر یاسمین راشد صاحبہ وہ بھی وہاں امیدوار ہیں، تو خواتین کی 2 نشستیں ہیں، ایک نشست پی ٹی آئی کو ملنی ہے پنجاب اسمبلی سے، پنجاب سے۔ اب یہ پی ٹی آئی کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے یاسمین راشد کو برقرار رکھنا ہے ایز امیدوار یا صنم جاوید کو کرنا۔ ایک اور حل بھی اس کا نکل سکتا ہے کہ ایک خاتون جو ان کی یاسمین راشد ہوں یا صنم جاوید، وہ جنرل نشست پہ چلی جائیں، کیونکہ تحریک انصاف کی 2 سیٹیں مان رہی ہیں پنجاب سے، اور ایک جو ہیں خاتون کی نشست پر آ جائیں اور ولید اقبال کو ڈراپ کر دیں، تو یہ ایک حل نکل سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اور ایک مذاکرات بھی ہو رہے ہیں نون لیگ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان پنجاب میں، کہ جی بلا مقابلہ ہو جائیں 12 کی 12 نشستیں، اور 2 پی ٹی آئی لے لیں، 10 جو ہیں مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی لے لیں۔ تو اس پہ دیکھتے ہیں، اگر یہ ہو جائے تو بڑی خوشائند بات ہے، نہ کوئی الزام لگے۔ ویسے تو بوریاں کھلی ہوئی ہیں آج کل نوٹوں کی، کے پی کے میں اور بلوچستان میں، بڑے بڑے انویسٹر وہاں آزاد امیدوار کے طور پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ آزاد امیدوار تو پھر آپ کو پتہ ہے، ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے الیکشن لڑا کے پی کے میں نیشنل اسمبلی سے، تو ان کا وہ آبائی علاقہ بھی نہیں تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں 40 سے 45 کروڑ روپیہ خرچ کیا الیکشن میں، پھر بھی وہ نہیں جیت سکے۔ اب وہ دوبارہ کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ تو سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت کا کاروبار کے پی کے میں اور بلوچستان میں ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ کوئی سگریٹ بیچنے والا ہوتا ہے، کوئی اور بزنس کرنے والا ہوتا ہے، تو وہاں وہ خرید لیتا ہے۔ پہلے ایک فاٹا ہوتا تھا، فاٹا کی 2 یا 3 ووٹ چاہیے ہوتے تھے ایک سینیٹر بننے کے لیے فاٹا سے، تو وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ منظر دیکھا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، پیسوں کی بھرمار تھی، وہاں لائے ہوئے تھے، ڈگیوں میں پیسے رکھے ہوئے تھے، پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور جو امیدوار تھے سینٹ کے اس وقت کے بڑے مشہور آدمی تھے، تو انہوں نے ووٹرز کو دکھایا لا کے ڈگی میں کہ بھئی یہ دیکھو پیسے پڑے ہوئے، ووٹ دے کر آؤ اور لے جاؤ۔ تو یہ تو کاروبار ایک گندا گہنونا ہوتا ہے سیاست کے نام پہ، اس کی روک تھام کوئی بھی نہیں کر پا رہا، پتہ نہیں کب ہو پائے گی۔ ناظرین دوسرا سب سے اہم معاملہ ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی، جنہیں عمران خان کے دور حکومت میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ تو 5 رکنی بینچ بنا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی سربراہی میں، ان کی طرف سے ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، وہ سنا دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائرڈ جج کی تمام مراد دی جائیں گی، کیونکہ اب ان کی عمر 62 سال سے اوپر ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے، اور عمر پوری ہونے کے باعث اب انہیں بطور جج بحال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بر وقت ان کی سن لی جاتی اپیل تو شاید ہو جاتا۔ اور شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ایک تقریر کی تھی، قاضی فائز عیسی صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے، اور وہاں پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور پھر آصف سعید کوثر صاحب بن گئے تھے، اور انہوں نے ایک تقریر کی تھی راولپنڈی بار میں، اور یہ کہا تھا کہ سابق ڈی جی آئی SI فیض حمید نے ان سے ملاقات کی اور انہیں یہ کہا کہ نواز شریف کی اپیل الیکشن سے پہلے نہیں سننی اور انہیں باہر نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی 2 سال کی 3 سال کی۔ فیض حمید صاحب نے گو کہ تردید کی سپریم کورٹ میں جب کیس لگا، اپنے تحریری بیان میں وکیل کے تھرو جمع کرایا، لیکن فیکٹ یہی ہے، حقائق یہی ہیں
ایک بریگیڈیئر رامے صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بھی جاتے تھے ان ملاقاتوں میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس. تو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس وقت یہ تقریر کر کے ایک بڑا رسک لیا تھا. اس وقت آپ کو پتہ ہے ناظرین، عمران خان صاحب اور ادارہ ایک پیج پہ تھے، اور فیض حمید صاحب ان کی آنکھ کے اشارے سے ہی کام کرا دیتے تھے خان صاحب کے. تو صدیقی صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اس کا ازالہ آج سپریم کورٹ نے کر دیا ہے. لیکن اگر وہ سپریم کورٹ کے جج رہتے تو انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننا تھا، وہ بھی ان کا حق مارا گیا. اب ان کی عزت بحال ہوئی ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور دوسری طرف دیکھیں، وہ ثاقب نثار کے ساتھی، فیض حمید کے ساتھی مظاہر نقوی کے ساتھ کیا ہوا جی؟ اس کی مبینہ کرپشن ثابت ہوئی جوڈیشل کمیشن میں. اس کو بار بار بلایا گیا، بار بار موقع دیا گیا، جب ثبوت سامنے آیا اس نے ریزائن دے دیا. پھر بھی چیف جسٹس اور جوڈیشل کونسل نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا. اب وہ برطرف جج تصور ہوں گے، اور شوکت عزیز صدیقی اصولوں کی خاطر لڑا، آئین اور پارلیمنٹ کی خاطر لڑا، عدلیہ کی خاطر لڑا، اس کی عزت بحال ہو گئی. اور میں مبارکباد دیتا ہوں جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب کو. میرا ان سے بڑا کسی زمانے میں رابطہ رہا ہے، اب بھی رہتا ہے، کبھی کبھار ملاقات ہو جائے. تو بطور جج انہوں نے کچھ فیصلے کیے تھے، پسند نہیں آئے. فیض آباد میں ایک دھرنا ہوا تھا، اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کیا تھا. کچھ پارکنگ کا ایشو تھا، کچھ سڑک کا ایشو تھا. تو بہرحال وہ اب سرخرو ہو گئے ہیں اور ان کی مراد بحال ہو گئی ہیں. ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.